اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مفہوم البقرہ رکوع نمبر 4 آغاز کلام قرآن کو سیدھا راستہ بتا کر انسانوں کے 4 گروہوں کی نشاندہی کی گئی اور تمام انسانوں کو رب کی بندگی کی بنیادی تاکید کے بعد اب انسان کو اس کی حقیقت اور اصلی ذمہ داری بتا کر شیطان کی دشمنی کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا آپ کے نائب کے پاس اختیارات ہوں گے جن سے وہ خود سر ہو کر فساد برپا کرے گا، جبکہ ہم تو بے اختیار مخلوق صرف آپ کے حکم کی بجا آوری ہی کرتے ہیں اور آپ کی شان بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو واضح کیا تم سب کو میرے نائب کی حقیقت و اصلیت کا ابھی علم نہیں ہے، اس لیے یہ سوال پوچھ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی کم علمی کا احساس دلانے کے لیے اپنے خلیفہ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں دکھا کر ان کے نام سکھائے اور وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے، تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا تسلیم کرتے ہوئے اقرار کیا مالک سب علم تو بس آپ کے پاس ہے، آپ جس کو چاہیں علم و شعور سے نواز دیں، ہم تو بس اتنا سا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نائب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائے، تو آدم علیہ السلام نے ان کے درست نام بتا کر اپنی علمی برتری ثابت کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کیا کہ تم لا علم تھے، اس لیے میرے خلیفہ کے بارے میں پہلے فسادی والی رائے کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ اپنے خلیفہ کے علم و عمل کے بارے میں بس میں ہی جانتا ہوں، کیونکہ اختیارات کے ساتھ میں اس کو علم بھی دوں گا۔ آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز کی ظاہری اور چھپی حقیقت کو بس میں ہی جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی برتری تسلیم کروانے کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک جن ابلیس سجدے سے انکار کر کے غرور میں مبتلا ہو گیا، اس نے آدم سے دشمنی کی، اللہ سے اجازت مانگی۔ اللہ نے آدم کو ایک بیوی عطا کی اور اپنی نعمتوں بھری جنت کے نظاروں کے لیے ان دونوں کو وہاں رہنے اور سب نعمتوں سے لطف اٹھانے کی اجازت دے دی، مگر ایک خاص پھل کھانے سے روک کر امتحان کی شرط بھی لگا دی اور واضح کر دیا کہ اس درخت سے پھل کھا کر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
ابلیس جس نے اللہ سے انسان کی دشمنی کی اجازت لی تھی وہ طاق میں تھا۔ اس نے ان دونوں کو ترغیب دے کر اللہ کی حکم دولی کروائی، جس پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سب کو زمین پر جانے کا حکم دیا اور واضح کر دیا کہ اپنی باہمی دشمنی کی پہچان کر لو اور قیامت تک زمین میں اسی دشمنی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کا احساس کر کے شدید ندامت میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غفور رحیم صفت سے آدم علیہ السلام کو توبہ سکھائی، جس سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا، اب زمین پر چلے جاؤ اور اپنی دشمنی نبھاتے رہو، میں پوری ہدایت اور رہنمائی کروں گا، جس کی پیروی سے میری بندگی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تمہارے لیے کوئی خوف و رنج نہیں ہوگا، اور پھر سے جنت ایک دن تمہارا مقدر ٹھہرے گی، مگر جو کوئی میری ہدایت اور بندگی کے راستے پر چلنے سے انکاری ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ مقدر ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروانے اور امتحان سے شیطان کی دشمنی ثابت کرنے کے بعد انسان کو زندگی بھر کے امتحان کے لیے زمین پر بھیج دیا گیا، مگر ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا وعدہ کر کے انسانوں میں سے ہی اپنے چنے ہوئے انعام یافتہ لوگوں کے ذریعے سے بندگی کا راستہ بھی دکھایا۔ اب انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر کے خلیفہ ہونے کی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا شیطان کی گمراہی کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حکم دولی کرتا ہے۔